ساری کائنات میں چرچا شہید کا ہے، ساری کائنات میں چرچا شہید کا۔ اب یہاں سے دو شعر مسلسل سماعت کریں، سرکار سلطان کربلا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ تیروں کے درمیان بھی سجدہ ادا ہوا، تیروں کے درمیان بھی سجدہ ادا ہوا، نیزے بھی توڑ پائے نہ جذبہ شہید کا، نیزے بھی توڑ پائے نہ جذبہ شہید کا۔ اور یہ آخری شعر، اب تو نہ سکھ پائے گا اسلام کا شجر، اب تو نہ سکھ پائے گا اسلام کا شجر، اس میں لگا ہے خون پسینہ شہید کا، اس میں لگا ہے خون پسینہ شہید کا۔ صلوات پڑھیں۔ آئیے حضرات، آپ گزارش کی جائے جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور تعزیتی نظم پیش کریں۔ صلوات سے آپ ان کا استقبال کیجیے، نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سمٹ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کی زحمت کا سامنا نہ ہو۔ چند بند تعزیتی میں فرمائیں۔ یا سلام اے مسجد صادق کے مہمان، السلام، السلام اے مسجد صادق کے مہمان، السلام، السلام اے قدر دانے ماہ رمضان، السلام، السلام اے پیروان آل و قرآن، السلام، السلام اے ابن عباس اور رضوان، السلام۔ موت یوں آئی تمہیں اعزاز حاصل ہو گئے، تو مصرے بطور خاص کی موت یوں آئی تمہیں اعزاز حاصل ہو گئے، اور اب شہیدوں کی صفوں میں تم بھی شامل ہو گئے، اب شہیدوں کی صفوں میں تم بھی شامل ہو گئے۔ بند بطور خاص کہ ماہ رمضان جمعہ کا دن مسجد سجدہ خالق میں موت، ماہ رمضان جمعہ کا دن سجدہ خالق میں موت ہے، وہی معراج آئے گر رہے خالق میں موت، اور ایسے آتی ہے ولائے مصطفی ناطق میں موت، تو پیروے صادق کو آئی مسجد صادق میں موت۔ ماہ رمضان جمعہ کا دن سجدہ خالق میں موت ہے، وہی معراج آئے گر رہے خالق میں موت، ایسے آتی ہے ولائے مصطفی ناطق میں موت، پیروے صادق کو آئی مسجد صادق میں موت، حق کے راہی تھے تو ہم آغوش منزل ہو گئے، حق کے راہی تھے تو ہم آغوش منزل ہو گئے، خلد میں پہنچے کہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، خلد میں پہنچے کہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ تم شہید راہ حق ہو، تم کو کیوں مردہ کہیں، تم شہید ہو، شہیدوں کے نام بھی تم شہید راہ حق ہو، تم کو کیوں مردہ کہیں، یہ جہاں
کیا اس جہاں کا تم کو باشندہ کہے؟ یہ جہاں کیا اس جہاں کا تم کو باشندہ کہے؟ جاویدانی زندگی پائی تو پائندہ کہیں، جاویدانی زندگی پائی تو پائندہ کہیں، آیت قرآن بھی کہتی ہے تمہیں زندہ کہیں، آیت قرآن بھی کہتی ہے تمہیں زندہ کہیں، رتبے مرتبے تم کو شہادت کے جو حاصل ہو گئے، مرتبے تم کو شہادت کے جو حاصل ہو گئے، قتل تم کو کر کے رسوا خود ہی قاتل ہو گئے، اور خود خون تمہارے ہو گئے اب جب کی ماں بہنے نماز، سب مسلسل اشعار ہے کہ خون تمہارے ہو گئے اب جب کی ماں بہنے نماز، خود تمہیں آغوش میں لینے چلے شاہ حجاز، اور فاش کر کے رکھ دیے اہل ستم کے سارے راز، کل جہاں پستی میں ہے اور تم کو حاصل ہے فراز، دین کی نصرت میں تمہارے خوب شامل ہو گئے، اور مرتبے جتنے شہادت کے تھے حاصل ہو گئے، اور تم کو عزت خود تمہیں اپنے ہدف تک لے گئی، کہ تم کو عزت خود تمہیں اپنے ہدف تک لے گئی، موت ایسی تھی جو تمہیں ولیوں کے صف تک لے گئی، دیکھیے قسمت کی امرا کے خلف تک لے گئی، شاہ کی الفت تمہیں شاہ نجف تک لے گئی، شاہ کی الفت تمہیں شاہ نجف تک لے گئی، اور اس طرح مہمانی حیدر کے قابل ہو گئے، فاتح خیبر کے بھی دیدار حاصل ہو گئے، اور تم کو حلقے میں لیے ہیں عرش اعظم کے نجوم، ساری دنیا میں تمہاری اس شہادت کی ہے دھوم، تم وہ خوشبو ہو نہ چھو پائے جسے باد سموم، تم وہ خوشبو ہو نہ چھو پائے جسے باد سموم، اب ملک بھی کہہ رہے ہیں لب تمہارے چوم چوم، کیا کہہ رہے ہیں کہ چاند تھے دونوں مگر اب ماہ کامل ہو گئے، چاند تھے دونوں مگر اب ماہ کامل ہو گئے، ان کے سجدے کربلا والوں میں شامل ہو گئے، ان کے سجدے کربلا والوں میں شامل ہو گئے، اور IS داعش کو لوہا اپنا ہم منوائیں گے، IS داعش کو لوہا اپنا ہم منوائیں گے، وہ بکھیریں گے ہمیں ہم اور چھاتے جائیں گے، وہ بکھیریں گے ہمیں ہم اور چھاتے جائیں گے، ہم سے ٹکرا کر وہ ظالم ہر جگہ کہلائیں گے، ہم سے ٹکرا کر وہ ظالم ہر جگہ کہلائیں گے، ایک شیشہ توڑیں گے 100 آئینے بن جائیں گے، IS داعش کو لوہا اپنا ہم منوائیں گے، وہ بکھیریں گے ہمیں ہم اور چھاتے جائیں گے، ہم سے ٹکرا کر وہ ظالم ہر جگہ کہلائیں گے، ایک شیشہ توڑیں گے 100 آئینے بن جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم بھی اور کامل ہو گئے، آئینے یہ کہہ کے پتھر کے مقابل ہو گئے، آئینے یہ کہہ کے پتھر کے مقابل ہو گئے، راہ حق میں جان جو دے دے وہی جانباز ہے، آخری بند کہ راہ حق میں جان جو دے دے وہی جانباز ہے، اب یہاں سے عمر نو کا ایک حسین آغاز ہے، اب یہاں سے عمر نو کا ایک حسین آغاز ہے، یہ سفر خلد بری کا کس قدر ممتاز ہے، یہ سفر خلد بری کا کس قدر ممتاز ہے، تو اس شہادت پر وطن والوں کو اظہر ناز ہے، اس شہادت پر وطن والوں کو اظہر ناز ہے، عالم غربت میں نیک انجام حاصل ہو گئے، یہ وطن کا فخر کہلانے کے قابل ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا جناب ڈاکٹر اظہر قائمی مسدد جسم میں بہترین نظر پیش کر رہے تھے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب انصر جلال پوری سے جو تشریف رکھتے ہوں، جناب انصر صاحب غالباً وہ موجود نہیں ہیں، آئیے میں بسط اگر گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا زیب عباس صاحب قبلہ باقری سے جو تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں۔
آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بأی ذنب قتلت، صلوات محمد وآل محمد۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے ڈاکٹر نشان صاحب نے بہت سارے شعراء کرام کو مدعو کیا تھا کہ وہ وقت پہ حاضر نہیں ہو سکے کسی بھی اعتبار سے، لیکن یہ بہرحال عالمیہ ہے کہ چاہے وہ شعراء کرام ہوں، میں 3 تاریخ کو بھی ایام فاطمی میں کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، قرآن مجید اعلان کرے اوفو بالعقود، عہد و پیمان کو وفا کریں۔ اگر ہم نے شعر پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی صنف کے لوگ ہوں، وعدہ کیا ہے تو بہرحال ہمیں وہاں وقت پہ پہنچنا چاہیے، اور وعدہ لینے کے بعد انسان نہیں پہنچتا ہے تو دوسرے شعراء جن کو مدعو نہیں کیا گیا ہے ان کا حق ضائع ہوتا ہے، اور یہ انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ وعدہ لینے کے بعد ہر اعتبار سے پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ کسی کا حق سلب نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے مجھے پہلے سے آگاہی اور اطلاع کی، حضرت نے 1-2 منٹ کیونکہ ابھی حضور جناب تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے بأی ذنب قتلت، تمہیں کس جرم میں، کس گناہ کے عوض تمہیں قتل کیا گیا۔ یہ عام آیت ہے قرآن مجید میں، اور یہ وہ آیت ہے کہ وہ اس کتاب کی آیت ہے جس پہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی ہر آیت قرآن ہے۔ چلو اس اعتبار سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مظالم اس روئے زمین پر واقع ہوں گے اور جتنے افراد ظلم کا شکار ہوں گے، ان سے یہ آیت مربوط ہے کہ بأی ذنب قتلت، کس گناہ اور کس سزا کی وجہ سے تمہیں اس روئے زمین پر قتل کیا گیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، وہ انسان جو قرآن آواز دے رہا ہے، وہ انسان جو کسی نفس کو، کسی انسان کو بغیر نفس قتل کرے تو کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے، دائمی جہنم، اس کے لیے بخشش نہیں ہے کہ ایک انسان ایک نفس کو، کسی انسان کو اذیت پہنچا رہا ہے، قتل کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اب آیا وہ مسلمان جو قرآن پہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، کیا ان کی نگاہوں کے سامنے یہ آیات نہیں ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من ید و لسان، مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور لسان سے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، آپ اٹھائیں اور دیکھیں، یہ وہ متفق علیہ کتاب ہے جس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ انسان جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے وہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر وہ انسان جو حالت صیام میں، حالت جمعہ، حالت عبادت، حالت قیام، حالت رکوع، حالت نماز، حالت سجدہ، اب یہاں پہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انسان جو کسی انسان کو حالت نماز میں، حالت سجدہ میں قتل کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، ایک محترم نفس کو ضائع کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے
کہ ان کا رب اور ان کا مذہب انہی خوارج سے ہے کہ جن لوگوں نے مولائے کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کیا اور ضربت لگائی، اور اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انسان جو اپنے کو مسلمان کہتا ہوا وہ بھی حافظ تھا، وہ بھی قاری قرآن تھا، علم الجن، حافظ، قاری قرآن، سب زندہ دار۔ تو لہذا اب یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی تک ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کربلا کے میدان میں یہ واقعہ رونما ہو گیا، ششما ہے علی اصغر کے گلے میں تیر لگایا گیا، پانی نہیں دیا گیا، تو بعض لوگ خیال کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک مسلمان پیغمبر کے نواسے کو، اس کے فرزند کو ایک بوند پانی نہ دے، ضرب لگائے، ظلم کرے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا، مسلمان ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بم وسفوٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس بات نے، اس واقعے نے اور اس تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اگر یہ ممکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ انسان کو اس کے عمل کی طرف لے جاتی ہے، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ انسان اس طرف دیکھے یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے انسان ہے، اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں ہم مسلمان ہیں۔ یقیناً تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جائز ہے کہ ایک نفس محترم کا خون آسانی کے ساتھ بہا دیا جائے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جن لوگوں نے اس روئے زمین پر یہ ظلم کیا، یہ فساد برپا کیا ہے، ان کا ظلم قیامت تک باقی رہے گا، لیکن ظلم کے ساتھ ساتھ لعنتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ لیکن جن پہ یہ ظلم ڈھایا گیا وہ مظلوم واقع ہوئے، وہ شہید واقع ہوئے، قیامت تک ان پہ درود و سلام بھیجا جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ درود و سلام قیامت تک بھیجا جائے گا۔ لہذا انسان تاریخ کو دہرائے اور دہرانے کے بعد خیال کرے ہم وہ انسان ہیں، یہ انسان اسے اللہ نے اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ یہ انسان، اور یہ وجہ کہ انسان کا نفس اس کی خواہشات پہ غالب آتا ہے، تو انسان سے ہر فعل انجام ہو سکتا ہے، انجام پا سکتا ہے۔ اور انسان کی خواہشات کے اوپر انسان کی عقل غالب ہے، تو پھر یہی انسان ملائکہ سے افضل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جہاں پہ خواہشات کا غلبہ ہے، نفس کا غلبہ ہے، مادیات کا غلبہ ہے، لیکن اس کے باوجود عقل ہے جو اس کی ہدایت کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے آواز دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول تو ظلم ڈھاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان پہ دنیا میں لعنت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، انسان جو کسی نفس کو بغیر وجہ کے قتل کرے اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ انسان یہ خیال کر لے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تمہیں احسان کرو گے، قرآن ان احسنتم احسنتم شرط ہے، اگر مشروط شرط نہیں، مشروط واقعہ اور شرط بھی نہیں ہوگی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تمہیں احسان کرو کسی کے ساتھ یہ احسان تمہارے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور تم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو یہ برائی وہاں تک نہیں پہنچے گی، برائی تم تک آئے گی۔ اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ جب تک کائنات باقی ہے تب تک تمہارے نامہ اعمال میں یہ گناہ جاری رہے گا، لعنتیں پڑتی رہیں گی، شہداء پہ درود و سلام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میں بے انتہا شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا زیب عباس باقری صاحب کا، جنہوں نے محض ایک لفظ کی تائید کرتے ہوئے
यहाँ तशरीफ लाए और तकरीर फरमाई। उन्हें यकीनन आज के दौर में जब तक दावतनामा वगैरह न दिया जाए तकरीर का जवाब बहुत मुश्किल से पैदा होता है। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आइए जनाब एहसन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और चंद शेर पढ़ दें। मौलाना मौसूफ के बाद मौका मांगूंगा। हजरत लीजिए, मैं बस चंद रुबाई मीराई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कर रहा हूँ और एक बार आप हजरत नारा सवाल पढ़ लें, रुबाई पेश कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफसोस जहान से क्या क्या न गए, अफसोस जहान से क्या क्या न गए, इस बात से क्या क्या गुले राना न गए। था कौन सा नस्ल जिसने देखी न खिज़ां, वो कौन से फूल खिले जो मुरझा न गए। था कौन सा नस्ल जिसने देखी न खिज़ां, वो कौन से फूल खिले जो मुरझा न गए। और दूसरों भाई की दुनिया अजब सराय पानी देखी, दुनिया अजब सराय पानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो जाके न आए, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। और ये भी उनके रवाई मुलाज़ाओं की, जो शय है फना उसे बका समझा है, जो शय है फना उसको बका समझा है, जो चीज है कम उसको सिवा समझा है। और है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हुबाब, गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है, गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। और एक भाई सुनिए कि इतना न गुरूर कर कि मरना है तुझे, लम्हे फिक्रिया, इतना न गुरूर कर कि मरना है तुझे, आराम अभी कब्र में करना है तुझे। रख खाक पे तू सोच के पाँव अनीस, एक रोज सिराज से गुजरना है तुझे, एक रोज सिराज से गुजरना है तुझे। बस एक रुबाई और फरमा ले कि दिल से दुनिया के वलवले जाते हैं, दिल से दुनिया के वलवले जाते हैं, एक आन में तूबा के तले जाते हैं, एक आन में तूबा के तले जाते हैं। है राहे बहिश कितनी हमवार अनीस, है राहे बहिश कितनी हमवार अनीस, बंद आंखें किए लोग चले जाते हैं, बंद आंखें किए लोग चले जाते हैं। बंद आंखें किए लोग चले, दिल से दुनिया के वलवले जाते हैं, दिल से दुनिया के वलवले जाते हैं, एक आन में तूबा के तले जाते हैं। और है राहे बहिश कितनी हमवार अनीस, बंद आंखें किए लोग चले जाते हैं। और आखिरी रुबाई फरमा ले, हर आन तगीरी है जमाने के लिए, हर आन तगीरी है जमाने के लिए, इंसान का दिल है दाग उठाने के लिए, इंसान का दिल है दाग उठाने के लिए। बूढ़ा हो कि नौजवान, गनी हो कि फकीर, सब आए हैं इस खाक में जाने के लिए। ये तो जनाब एहसन साहब जो बेहतरीन रुबाई पेश कर रहे थे। हजरात, जिस तरह से प्रोग्राम तरतीब देकर मुझे दिया गया था, उसमें मुझे यह बताया गया था कि 9 बजे से 10 बजे तक
شعراء کرام تعزیتی نظر پیش کریں گے۔ 10 بجے سے 10:30 بجے تک علماء کرام اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ ٹھیک 10:30 بجے عالی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب اللہ جامعہ نازمیہ کا بیان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ جناب مولانا زیغام عباس باقری صاحب سے ہم نے گزارش کی اور بھی علماء کرام سے گزارش کی، لیکن سب نے معذرت کی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بحیثیت ناظرین کے یہاں میں کیا کروں، کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ 10:30 بجے مولانا کو یہاں ممبر پر تشریف لانا تھا، اس سے قبل چند علماء کرام کو بھی اپنے تاثرات پیش کرنے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یا تو مائک بند کر دیا جائے یا تو کیا کیا جائے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے یہاں کئی علماء کرام سے گزارش کی لیکن سبھی لوگوں نے معذرت کی، اور ویسے بھی جو ہے اس طرح فی البدیع جو ہے جب آپ کے پاس وقت ہو تو کسی کو اس طرح بلانا اطلاقاً میرے خیال میں ٹھیک بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جائے، کبھی کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں نے ابھی چند شعر پڑھے تھے، میں دوبارہ وہی شعر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرات دیکھیے، آپ ذرا متوجہ ہو کے، ابھی 10 منٹ پہلے یہ شعر میں نے پڑھے تھے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ ہر ذی شعور دل میں مچلتا سوال ہوں۔ مولانا غور سے دیکھیے کہ ہر ذی شعور دل میں مچلتا سوال ہوں، میں عہد ما سبق کی وراثت کا حال ہوں۔ ہر ذی شعور دل میں مچلتا سوال ہوں، میں عہد ما سبق کی وراثت کا حال ہوں، اور ہر سر جھکا کے زندہ جاوید ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی آمادہ نہیں سننے کے لیے کہ ہر سر جھکا کے زندہ جاوید ہو گیا، میں ماورائے حادثہ ماحصال ہوں۔ ہر سر جھکا کے زندہ جاوید ہو گیا، میں ماورائے حادثہ ماحصال ہوں، اور پائی نہ گرد راہ بھی داعش نے آج تک، پائی نہ گرد راہ بھی داعش نے آج تک، میں دشت کربلا کا رمیدہ غزال ہوں۔ پائی نہ گرد راہ بھی داعش نے آج تک، میں دشت کربلا کا رمیدہ غزال ہوں، اور وہ جس سے سرخرو ہے جہاں خواہشات کا، وہ جس سے سرخرو ہے جہاں خواہشات کا، رخسار زندگی کا سنہرا گلال ہوں۔ صلوات پڑھتے ایک بار آپ۔ وہ جس سے سرخرو ہے جہاں خواہشات کا، رخسار زندگی کا سنہرا گلال ہوں، اور پھر کیوں نہ جل کے راکھ ہو منصوبہ ستم، پھر کیوں نہ جل کے راکھ ہو منصوبہ ستم، پیراہن شرر ہوں مکمل جلال ہوں، پیراہن شرر ہوں مکمل جلال ہوں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تو قطرہ نجس ہے جہاد النکاح کا، تو قطرہ نجس ہے جہاد النکاح کا، نیسا کے مثل میں عرق انفعال ہوں۔ تو قطرہ نجس ہے جہاد النکاح کا، تو قطرہ نجس ہے جہاد النکاح کا، نیسا کے مثل میں عرق انفعال ہوں، نیسا کے مثل میں عرق انفعال ہوں، اور بے لطف زندگی کو شہادت ہوئی نصیب، بے لطف زندگی کو شہادت ہوئی نصیب، اہل وطن کے حسن کا یکتا جمال ہوں، اہل وطن کے حسن کا یکتا جمال ہوں۔ اور شعر دیکھیں کہ کرب و بلا نجف میں تعارف کی کیا غرض، کرب و بلا نجف میں تعارف کی کیا غرض، میں گلستان ہند کے عارف کی خال ہوں، کرب و بلا نجف میں تعارف کی کیا غرض، میں گلستان ہند کے عارف کی خال ہوں، اور گلدستہ شباب کا شکوہ نہیں مجھے، گلدستہ شباب کا شکوہ نہیں مجھے، وہ نغمہ حیات ابد لا زوال ہوں، وہ نغمہ حیات ابد لا زوال ہوں، اور آنسو گرے تو گوہر یکتا بنے رہے، آنسو گرے تو گوہر یکتا بنے رہے، ماں تیری چشم نم کے لیے دستمال ہوں، ماں تیری چشم نم کے لیے دستمال ہوں،
اور کچھ مصلحت ہے چپ ہوں وگرنہ بفضل حق، کچھ مصلحت ہے چپ ہوں وگرنہ بفضل حق، دشمن کے آگے تیغ پے ہرد ڈھال ہوں، دشمن کے آگے تیغ پے ہرد ڈھال ہوں۔ حضرات میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں عارض جناب مولانا جاوید صاحب سے، اس کے بعد رئیس صاحب آپ 2 منٹ بول دیجیے، اس کے بعد پھر رئیس صاحب پلیز آ جائیے۔ ایک بار تو ہم کو 3 بار سورہ توحید کی تلاوت اللہ کر دونوں شریک کو کے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہو رہا ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. انہیں ہرگز آپ مردہ نہ سمجھیں جو خدا کی